دوستو آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل QAA ریئیکٹ اسٹوڈیو پر۔ دوستو آج قاری احمد علی صاحب بیان فرمائیں گے جو کہ بیان بہت ہی بہترین اور بہت ہی پاورفل ہے۔ یہ بیان دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا اور انسان کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے گا، انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کا خوبصورت بیان۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے مل کر بیان سنتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی ایک قافلے کو لے کر جا رہے ہیں، سنیں گے آپ لوگ، سنیں گے انشاءاللہ۔ چلو وہ واقعہ بہت لمبا ہے، میں دوسرا واقعہ آپ کو سناؤں، بہت اچھا واقعہ سناتا ہوں، بچیوں کو بہت اچھا لگے گا۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ کون کون نبی سے محبت کرنے والے ہیں؟ ایک ساتھ میں بولے نا، مصطفیٰ کا دامن۔ یہ جتنے سب ہے، بہت تم لوگوں نے آواز کیا تھا شروع میں، لیکن مصطفیٰ کا دامن ایک دم پکا وعدہ کرتے ہو نا آپ لوگ؟ بچے تو بیچارے کرے، آپ لوگ پکا وعدہ کر رہے ہو نا؟ ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو جمع کیا۔ بولو، کچھ صحابہ کرام کو ہمارے نبی نے اے بیٹا ادھر سن نا، کیا ہوا؟ کوئی پرابلم آیا؟ نہیں، آج معلوم نہیں، یہ میرے سامنے بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو جمع کیا اور وہ صحابہ کرام کو کہا کہ کوئی کام کے لیے بھیجا کہ تم کو وہ کام کرنا ہے۔ اب سارے صحابہ چلے، وہ تقریباً جانے والے صحابہ 300، بولو کتنے؟ 300 صحابہ گئے۔ اب صحابہ گئے، اب وہ زمانہ تھا، آپ کو بھی معلوم ہے وہ زمانہ تھا، وہ عرب کا جنگل، وہ بیابان، وہ صحرا، وہ سارے صحابہ جنگل میں ہیں۔ ایک صحابی، سننا برابر سننا، ایک صحابی جن کا نام ہے سفینہ، بولو کیا نام ہے؟ سفینہ، وہ صحابی کا نام ہے، کیا نام ہے؟ سفینہ۔ ان کو کچھ پیشاب کا تقاضا لگا ہوگا، اب وہ سارے صحابہ بیٹھے تھے تو وہ چپ چاپ اٹھ کر کہاں چلے گئے؟ پیشاب کرنے چلے گئے۔ اب وہاں گئے تو وہ جنگل میں جانا پڑتا تھا نا، بہت دور جانا پڑتا تھا۔ جب وہ آئے، واپس آئے تو دیکھا سب لوگ چلے گئے۔ ارے سب لوگ، اب یہ جنگل، بیابان اور شام ہونے والی، رات ہونے والی، یہ سب کہاں چلے گئے؟ اب وہ کیا کرے؟ وہ کھڑے ہو کر زور زور سے سب کو چلانے لگے، سب کا نام لے لے کر کہنے لگے، ارے وہ میرا بھائی کہاں ہے؟ ارے وہ میرا دوست کہاں ہے؟ ارے میں جنگل میں اکیلا ہوں، میرے پاس کھانا بھی نہیں، پانی بھی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، اور مجھے راستہ بھی نہیں معلوم ہے۔ وہ اتنا زور زور سے چلائے، مگر اتنے بڑے جنگل میں کوئی سننے والا؟ تو وہ سوچے اب کیا کروں، چلو مجھے دوڑنا پڑے گا۔ وہ دوڑتے دوڑتے معلوم نہیں کہاں تک گئے، مگر آگے گئے تو کوئی نہیں ملا۔ واپس اپنی جگہ پر آئے اور پھر رائٹ میں دوڑنے لگے تو رائٹ میں بھی کوئی نہیں ملا۔ پھر لیفٹ میں تو نہیں گئے کیونکہ میں ہی وہاں پہ استنجا کرنے گیا تھا، وہاں تو کوئی بھی نہیں آیا، تو پیچھے کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنا تھک گئے۔ ارے میرے پیاروں، وہ سوچو جنگل ہے، صحرا ہے، بیابان ہے، اور معلوم نہیں کون سا درندہ، کون سا چرندہ، کون سا پرندہ کون حملہ کرے گا، اور ان کے پاس کھانا بھی نہیں، پانی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بیچارے پھر اپنی جگہ پر آئے اور زور زور سے کہنے لگے، ارے اے کوئی مدد کرنے والا، ارے کوئی تو مدد کرنے والا ہو۔ لیکن کہیں سے آواز، تو سمجھ گئے کہ اب مرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا معلوم؟ ایک جگہ بیٹھ گئے، پورے پسینے میں، بہت پیاس لگی تھی، بس ایک ہی بات، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیونکہ اچانک پیچھے سے ایک آواز ہے، ڈھاڑ کر کے جو آواز آئی، کھررانے کی آواز آئی، تو ظاہری بات ہے آواز آئی تو گھبرا گئے۔ پھر کھڑے ہو کر دیکھا تو شیر آ رہا ہے۔ بھائی جنگل ہے تو جنگل میں کون آ رہا ہے؟ شیر آ رہا۔ اب وہ شیر یوں ایسا سامنے یوں آیا اور یوں ٹرن لے کے یوں سامنے آ رہا۔ اب ظاہری بات ہے شیر آوے، احمدآباد والے اگر آوے تو اپن کیا کرے؟ اپن بھی آگے جاوے، اپن بھی آگے جاوے۔ ابھی میں کل اڑیسہ گیا تھا نا، اڑیسہ کل پرسوں، تو وہاں نعرے لگا رہے تھے، میرے جانے کے ساتھ ہی نعرے لگائے، آیا رے شیر آیا۔ میں نے کہا کائے کا شیر آیا، بھاگے گا شیر آئے گا تو میں تھوڑی پٹھان ہوں کہ شیر کے سامنے جاؤں۔ میرے کو کہتے شیر آیا، میں نے کو کہا بھائی رہنے دے، شیر میرے لیے آیا۔ اب وہ حضرت، بولو کون سے صحابی کا قصہ میں سنا رہا ہوں آپ کو؟ حضرت سفینہ، اور سامنے سے شیر آیا۔ اب وہ آگے بڑھے، یہ تھوڑا پیچھے جائے، پھر وہ ایک قدم آگے بڑھے، یہ اور تھوڑا پیچھے جائے۔ یہ اپنے دل میں سوچنے لگے کب تک پیچھے جاؤں گا، ایک چھلانگ مارے گا تو میرے اوپر آ جائے گا۔ تو انہوں نے ہمت کی اور کیا کہا معلوم؟ یا اسد الغابہ، یہ عربی جملہ، وہ شیر کو کہہ رہے، یا اسد الغابہ لا تهجم علی، انا عبد محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کیا کہا معلوم؟ اے جنگل کے شیر، اے جنگل کے شیر، مجھے معلوم ہے تو حملہ کرے گا، لیکن مجھ پہ حملہ مت کرنا، کسی اور پہ حملہ کرنا،
کیونکہ میں تو مصطفیٰ کا غلام ہوں. بولے سبحان اللہ. کیونکہ میں مصطفیٰ کا. بس اتنا کہا تو شیر آیا اور اپنا چہرہ ادھر کر دیا. یعنی یہ ایسے کھڑے نا, شیر یوں آیا اور یوں ٹرن لیا. اب شیر کی دوم ان کے سامنے اور شیر دوم ہلائے. یہ سوچنے لگے یہ کھڑا ہو گیا میرے سامنے, کیا کرنے کا. معلوم نہیں ان کے دماغ میں بھی اللہ نے ہمت دی, طاقت دی, شیر کے اوپر بیٹھ گئے. بولو شیر کے اوپر ہے. اور جیسے شیر کے اوپر بیٹھے اور شیر کی کھال کو یوں تھاما اور شیر نے دوڑنا شروع کیا. دوڑتا گیا دوڑتا گیا دوڑتا گیا. یہ سفینہ فرماتے ہیں میں کبھی آسمان کی طرف دیکھتا, کبھی شیر کی طرف دیکھتا, کبھی آسمان کی طرف دیکھتا, کبھی شیر کی طرف دیکھتا, اور آسمان پر کہتا اللہ تو نے مجھے شیر پر بٹھایا, اور شیر کو دیکھ کر گھبراتا کہ ابھی اگر یوں گرایا نے میرے کو مارا تو میرا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. کہتے وہ شیر لے گیا لے گیا لے گیا. رات کا سناٹا تھا. جہاں میرے دوست احباب 300 کتنے جہاں کھڑے تھے نا, اس سے 10 قدم شیر رک گیا. جیسے وہاں کھڑے ہیں شیر 10 قدم رک گیا. کہتے میں جلدی سے شیر پر سے اترا اور میں نے میرے دوستوں کو کہا, کتنے دوست تھے, سب کو کہا آؤ میرے کو لے کے جاؤ, کیونکہ یہاں کون ہے بھائی شیر ہے, آؤ آؤ میرے کو لے کے جاؤ. تو وہ 300 وہاں سے اشارہ کرے, تو آ جا تو آ جا. جب اتنی دیر سے بیٹھ کر آیا تو اب یہ 10 قدم چلنے میں کیا پرابلم ہے. وہ سارے وہاں سے گئے نا, ہم کو شیر سے ڈر لگتا, ہم کہاں تیرے کو لینے آئے. تو یہ کہتے کہ میں سوچا چلو اب دھیرے سے کیا کروں. کہ جیسا یوں ہٹا کہ شیر واپس میرے پاس آیا اور کچھ میرے کان میں بولنے لگا, میرے کان میں کچھ, اور پھر اس کے بعد چلا گیا. دوڑتا 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 بہت دور چلا گیا. اب تو کوئی شیر ویر تو نہیں تھا, یہ آرام سے چلے. لیکن سامنے جو 300 تھے نا وہ کہنے لگے او تم تو شیر پر بیٹھ کر آئے. اب یہ کہتے ہیں میرے کو معلوم کیسا بیٹھ کر آیا ہوں, لیکن وہ سارے کے سارے سامنے والے کہے ارے تم شیر پر بیٹھ کر آئے. بولو ان کا نام کیا تھا. لیکن سب نے نام ہی بدل دیا. کہا آج سے تمہارا نام سفینہ نہیں ہوگا, تمہارا نام ہوگا یا صاحب الاسد, اے شیر والے. اب تو کیا ہوئے معلوم, وہ 300 جب گئے نا, جب بھی کھانا ہوئے نا تو بولے بھائی پہلے کھانا اس کو دے دو, شیر والے کو. یہ کہتے کھانا بھی میرے کو پہلے ملے اور میں کوئی کام کرنے جاؤں نا, سارے 300 کے نا تمہیں کام نہیں کرنا, ہم تو گھوڑے اور گدھے پر بیٹھتے, تم تو شیر پر بیٹھ کر آئے تھے بھائی, شیر پر. یہ کہتے پورے سفر میں میرے کو آرام ہی آرام, کھانا بھی ملے, پینا بھی ملے, کپڑے بھی ملے, کام بھی نہیں, اور کوئی میرے نام سے نہیں بلاوے, سب مجھے بلاوے یا صاحب الاسد, اے شیر والے. کہتے چلو کام ہو گیا, واپس ہم لوگ مدینہ. بولو واپس ہم لوگ. اور صحابہ کرام جب واپس آتے تھے تو پہلے گھر نہیں جاتے تھے, پہلے کہاں جاتے تھے, مسجد نبوی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے تھے. اب یہ صحابہ جب یہ لوگ آئے نا مسجد نبوی میں آئے تو پہلے سے صحابہ کرام بیٹھے تھے, تو یہ لوگ 300 کے 300 پیچھے آ کر بیٹھ گئے اور سب نے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اہلا وسہلا ومرحبا بکم. ہمارے نبی نے کہا آؤ 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 آؤ. وہ سب کے سب 300 پیچھے بیٹھ گئے, سلام کیا, ہمارے نبی نے سلام کہا. پھر ہمارے نبی نے پوچھا این صاحب الاسد, ارے وہ شیر والا کہاں ہے. یہ حضرت سفینہ کہتے میں بیٹھا تھا, میں خوش ہو گیا, لو یہاں بھی خبر آ گئی کہ میں شیر والا ہوں. تو حضرت سفینہ کہتے میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا اللہ کے رسول میں شیر والا. ہمارے نبی نے کہا ادھر آؤ, بلایا, کیا ہوا. کہنے لگے اللہ کے رسول وہ تو شیر آیا اور میں تو بہت گھبرا گیا تھا. پھر کہا ان لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں کہ میں کتنا گھبرا گیا تھا, ان کو میں نے پوری داستان نہیں سنائی کہ میں کتنا گھبرا گیا تھا. لیکن آپ تو میرے نبی, آپ میرے رسول, اور آپ کو تو ابھی سے معلوم ہو گیا کہ میں شیر والا, تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں بہت ڈر گیا تھا اللہ کے رسول. لیکن میں نے شیر کو کہا میرے پہ حملہ مت کرنا, میں مصطفیٰ کا, آواز نہیں آ رہی ہے, مجھ پہ حملہ مت کرنا, میں مصطفیٰ کا. تو ہمارے نبی نے فرمایا تم نے سوال کیا, وہ شیر نے جواب تو دے دیا تم. تو کہتے نا میں نے کوئی سوال نہیں کیا اور میرے اندر ہمت ہی نہیں تھی کہ میں شیر کو سوال کروں. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں تم نے ایک سوال کیا اور شیر تمہارے کان میں بڑبڑایا تھا. کہا وہ جواب دے کر گیا. کہا تمہارا یہ سوال ہے, احمد آباد والوں سنو, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفینہ تم نے سوال کیا تھا لا تہجم علیہ یا اسد الغابہ لا تہجم علیہ فانا عبد محمد. تم نے یہ سوال کیا تھا جب شیر تمہارے سامنے آیا, اے جنگل کے شیر حملہ مت کرنا, میں مصطفیٰ کا.
کہا وہ شیر کان میں بڑبڑا کے گیا, وہ جواب دے کر گیا. کیا کہا؟ کہا میں حملہ کر دیتا, تجھے مار ڈالتا, پھاڑ ڈالتا, لیکن تم مصطفیٰ کا غلام ہے اور ہم, وہ شیر کہتا ہے تم مصطفیٰ کے غلام ہو اور ہم مصطفیٰ کے غلاموں کے غلام ہیں. بولے سبحان اللہ. کہا تو مصطفیٰ کا غلام ہے اور شیر کہتا میں مصطفیٰ کے غلاموں کا. میرے پیاروں, ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں اور یہ سارے جنگل کے درندے اور چرندے یہ مصطفیٰ کے غلاموں کے. لیکن آج کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہی نہیں ہیں. ہمیں نبی پسند ہے. میں کس کس کو نبی پسند ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر رکھے. محبت کرنے والے رکھے بھائی. ڈھونگ کرنے والے نہیں, اوپر ہاتھ رکھے. جو صحیح میں محبت کرتے. کون کون کرتا ساتھ میں بولو اور ایک آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. میں نے آواز سے بولو نعرے تکبیر. اب بولو مصطفیٰ کا دامن. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. سب محبت کرتے ہو نا؟ سچ بتاؤ, ہم کو نبی سے محبت ہے؟ ہمارے نبی تو بہت خوبصورت تھے نا. یہ بولو نا, ہمارے نبی تو کیا. کل میں رات کو ایک کتاب پڑھ رہا تھا مولانا, ایسا دل جھوم رہا تھا کہ اللہ کی قسم ہمارے نبی کتنے خوبصورت تھے. ایک مرتبہ سارے صحابہ جمع ہوئے اور کیا فرمایا؟ سارے صحابہ ایک ساتھ میں فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا. سارے صحابہ فرماتے ہم نے ہزاروں چہروں کو دیکھا مگر محمد جیسا خوبصورت چہرہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, سننا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کی قسم میں نے سب سے زیادہ خوبصورت دیکھا تو میرے آقا محمد کے چہرے انور کو دیکھا. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے جب میں نبی کو دیکھتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ سورج ان کے چہرے میں چل رہا ہے. بولو سبحان اللہ. سورج ان کے چہرے میں. آپ سوچو کہ سورج کسی کے چہرے میں چلتا ہو تو کیسی خوبصورتی ہوگی میرے پیاروں. یہ تو کون کہہ رہے؟ حضرت ابو ہریرہ. بولو کون کہہ رہے؟ حضرت. ایک عورت ہے مدینے پاک کی, ایک عورت ہے مدینے پاک کی, وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے, اتنے پیار سے اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے, کیا فرماتی ہے؟ یا بنی لو رأیت محمدا. ایک عورت اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے یا بنی لو رأیت محمدا رأیت الشمس طالعا. اے میرے بیٹے تو نے محمد کو نہیں دیکھا, اللہ کی قسم میرے بیٹے اگر تو نے محمد کو دیکھا ہوتا تجھے ایسا لگتا ابھی آسمان پر سورج طلوع ہو گیا. اور حضرت جابر کیا فرماتے؟ حضرت جابر فرماتے ایسے ایسے چاند کو دیکھا ہے نا, یہ چاند ہے نا, چاند. حضرت جابر فرماتے میں چاند کو دیکھا, اتنے میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے. حضرت جابر کہتے میں کبھی چاند کو دیکھا, کبھی نبی کے چہرے کو دیکھا, پھر چاند کو دیکھا, پھر نبی کے چہرے کو دیکھا, پھر چاند کو دیکھا, پھر نبی کے چہرے کو دیکھا. اخیر میں حضرت جابر فرماتے لہو احسن عندی من القمر. حضرت جابر کہتے میرے دل نے گواہی دی چاند اپنی جگہ پر مان دے اور میرے نبی کا چہرہ تو چاند ہی چاند ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے نبی تو بہت خوبصورت تھے. بولو نا, ہمارے نبی بہت خوبصورت تھے. حضرت ہند ایک صحابی ہے جن کا نام کیا ہے؟ ہند. وہ فرماتے میں نے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. وہ فرماتے میں نے اتنا پیارا چہرہ کبھی نہیں دیکھا. یتلالو وجہہ تلالو القمر لیلۃ البدر. کہتے میرے نبی کو جب بھی میں نے دیکھا, دن میں دیکھا کہ رات میں دیکھا, اچانک دیکھا کہ محبت سے دیکھا, جب بھی میں نے نبی کو دیکھا مجھے ایسا لگا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. میرے دوستو, امام قرطبی نے بہت عجیب بات لکھی جو کل میں نے پڑھا, بہت پیاری بات لکھی. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے نبی کو جو چہرہ ملا وہ بھی امت کے سہارے پر ملا, کیونکہ ہمارے نبی پر اللہ نے خوبصورتی اتاری.
بولو خوبصورتی اتاری. اللہ نے جمال ہمارے نبی کے چہرے پر اتارا, اللہ نے کمال ہمارے نبی کے چہرے پر اتارا. لیکن اللہ تبارک و تعالی, امام قرطبی فرماتے اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اتارا جتنا امت برداشت کر سکے اور نبی کا چہرہ دیکھ سکے. ورنہ اگر اللہ نے اپنے نبی کو دیکھا ہوتا, اپنے محبوب کو دیکھا ہوتا, اپنے مصطفیٰ کو دیکھا ہوتا, اللہ نے مجتبیٰ کو دیکھا ہوتا, اللہ نے اپنے مرتضیٰ کو دیکھا ہوتا, اتنی خوبصورتی دیتا. امام قرطبی کہتے ہیں اللہ کی قسم اتنی خوبصورتی دیتا کہ کوئی بھی امتی ہمارے نبی کے ساتھ آنکھیں بھی نہیں ملا سکتا. اگر چہرہ اٹھاتا اس کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی, چہرہ اٹھاتا اس کی آنکھیں کھیرا ہو جاتی, لیکن ہمارے نبی کے تابع چہرہ کو وہ نہیں دیکھ سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بولو نا بہت پیارا چہرہ دیا. دیا کہ نہیں دیا؟ ایک واقعہ سنیں گے. نہیں تھک گئے آپ لوگ, تھک گئے. نہیں بچے تھک گئے ہوں گے نا آپ لوگ. کھانا کھایا آپ لوگوں نے؟ اب ہم لوگ بھی کھائے نا. کھائے کو بھوک کائے کو لگ رہی معلوم نہیں, سمجھ نہیں پڑ رہی. پھر کھا لیں. یہ تیرے گھر پہ کھانا تھا؟ اس نے ایک بار میرے کو کھانا کھلایا نا, ایک بار کھلایا نا, ایک بار نہلایا, اس کے بعد میں بند کر دیا. سوچا کہ اتنا نخرا کرے ایسے مولوی کو کائے کو پالنے کا. بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک صحابی, سب لوگ نام یاد رکھنا, نام یاد رکھنا. اے بچیوں میں آپ کے واسطے بہت پیارے پیارے واقعے سنا رہا ہوں. ایک صحابی بولو نا جن کا نام ہے حضرت وائل. بولو کیا نام ہے؟ آپ نے نام نہیں سنا ہوگا. وائل, آخر میں لام. ان کی نئی نئی شادی ہوئی, حضرت وائل کی نئی نئی شادی ہوئی. اور اس زمانے میں گھر میں ریفریجریٹر تو ہوتا نہیں, فریج تو ہوتا نہیں. تو اگر ٹھنڈا پانی چاہیے نا تو وہ چمڑے کا مشکیزہ لینے کا, یعنی چمڑے کا ٹھیلا لینے کا, اور دور نہر پہ جانے کا, اور وہاں سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھر کے لانے کا. تو حضرت وائل اپنی بیوی کے ساتھ نئی نئی شادی ہوئی ہے. اچھا, نئی شادی بھی ہوئی اور حضرت وائل نئے نئے مسلمان ہوئے. بولو نئے نئے مسلمان ہوئے. اور اس کے بعد میں نئی نئی شادی ہوئی. اب 3-4 دن یا 5-6 دن ہوئے ہوں گے. ایک دن بیوی نے کہا جاؤ ذرا ٹھنڈا پانی تو لے کر آؤ. تو حضرت وائل نے وہ چمڑے کا مشکیزہ لیا, بیوی نے کہا ٹھنڈا پانی لے کر آؤ. تو حضرت وائل گئے بہت دور نہر پر گئے, اور نہر پر جا کر برابر ٹھنڈا پانی مشکیزے میں بھرا. وہ ٹھنڈے کا موسم ہوگا, پانی بھی ٹھنڈا ٹھنڈا تھا. ٹھنڈا پانی مشکیزے میں بھرا اور لے کر واپس آ رہے. بولو کون واپس آ رہے؟ نہیں ساتھ میں بولو نا, کون واپس آ رہے ہیں؟ حضرت وائل. اب حضرت وائل واپس آ رہے ہیں, وہ تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. ان کو نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھے. وہ تو ہمارے نبی کی نظر مبارک پڑی, تو ہمارے نبی نے فرمایا السلام علیکم یا وائل. ہمارے نبی نے کہا او وائل, وائل کہاں جا رہے ہو؟ السلام علیکم. اب حضرت وائل نے دیکھا او اللہ کے رسول یہاں بیٹھے ہیں, دوڑتے دوڑتے آئے. تو ہمارے نبی نے پوچھا وائل کہاں گئے تھے, کہاں سے آ رہے ہو؟ سننا حضرت وائل نے جو جواب دیا, اتنا پیارا جواب دیا. کہا کہ اللہ کے رسول میں تو وہ ٹھنڈا پانی بھرنے گیا تھا, اور دیکھو میں مشکیزے میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی. اب ادب اور رسپیکٹ تھا. حضرت وائل نے کہا اللہ کے رسول آپ پیو گے, آپ پیو گے, پانی پیو گے؟ حضرت وائل نے کہا بھائی رسپیکٹ میں کہا کہ اللہ کے رسول بہت دور سے پانی لایا ہوں, بہت ٹھنڈا پانی ہے, آپ پیو گے ٹھنڈا پانی؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں پانی تو پینا نہیں ہے, لیکن ڈھکن کھولو نا. وہ بوتل پہ ڈھکن ہوتا نا, ویسے مشکیزے پہ بھی ڈھکن تھا. کہا وہ ڈھکن ہٹاؤ نا اور پانی کا مشکیزہ مجھے دو. تو حضرت وائل نے دے دیا. حضرت وائل سمجھے کہ آپ کو پینا ہوگا. بولو ہمارے نبی نے پیا نہیں, ساتھ میں بولے گا, پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی نے پیا نہیں. دیکھو ہمارے نبی نے وہ مشکیزہ لیا. حدیث پاک میں لکھا ما شریب منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل بزق فی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھونٹ, ایک قطرہ بھی اس میں سے پیا. بولو پیا. بلکہ ہمارے نبی نے دیکھو ایسا کتنی مرتبہ تھوکے, اور پھر واحل کو کہا جاؤ لے کر جاؤ. تو وہ کون سامنے تھے؟ حضرت نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کیا ہے, آپ کو نہیں پینا تو نہیں پیتے, مگر تھوکے کیوں آپ؟ بھائی نہیں پینا تھا تو نہیں پیتے, مجھے واپس دے دیتے, آپ اس میں تھوکے کیوں؟ پانی کو خراب کیوں کر دیا آپ نے خراب کیوں کر دیا؟ بولو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جیسے ابھی ہمارے اسٹیج پہ چائے آئی, اب اگر کوئی میرے کو چائے دے اور تو جس عورت نے چائے بنائی ہوں گی نا اپنے شوہر کو کہے کہ سب کو آنے دینا, اس کو کبھی مت آنے دینا, یہ کمینہ. ہاں میں اس کو اتنے محنت سے چائے بنا کر بھیجے, تھوکتا ہے اس نے. اب حضرت وائل بھی کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو نہیں پینا تھا تو نہیں پیتے نا اللہ کے رسول, لیکن آپ اس میں تھوکے تو نہیں ہوتے نا. اے سننا, ہمارے نبی نے فرمایا وائل بیٹھ جاؤ.
بیٹھ جاؤ. حضرت وائل بیٹھ گئے. کہا چلو پینا شروع کرو, تم ہی پینا شروع کرو. حضرت وائل کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے تو اس میں تھوکا ہے. ہمارے نبی نے کہا تھوکا ہے لیکن پیو. اب حضرت وائل نے وہ مشکیزہ جو تھا نا اس کو ایسا منہ سے لگایا. اے میرے احمد آباد والوں, وہ پانی کیسا پانی تھا کہ وائل چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے. بولو سبحان اللہ. وہ پیتے جا رہے پیتے جا رہے پیتے. اللہ کے رسول کہ بس 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 ہو گیا. یوں اشارہ کرے نا نا اللہ کے رسول مجھے اور پینا ہے اور پینا اور پینا. ارے اتنا پیا اتنا پیا. آخر میں ہمارے نبی نے مشکیزہ پکڑ لیا. کہا وائل بہت ہو گیا بس ہو گیا. یہ کہہ کر ہمارے نبی نے مشکیزے کو ہٹایا. اللہ کی قسم جب مشکیزے کو ہٹایا پانی کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا تھا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے پوچھا وائل کتنا پی گئے, کیا کبھی پانی دیکھا نہیں تھا؟ حضرت وائل کہنے لگے اللہ کے رسول پانی تو بہت دیکھا لیکن یہ پانی پانی نہیں تھا, کچھ اور ہو گیا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہو گیا؟ سننا. حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب پانی پیا خوب پانی پیا. بولو نا ساتھ میں, خوب پانی پیا خوب پانی پیا. ہمارے نبی نے مشکیزے کو پکڑ لیا, ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا. ہمارے نبی نے فرمایا وائل کیا تم نے کبھی پانی نہیں پیا, کیا کبھی پانی نہیں دیکھا کہ اتنا زیادہ پانی پینے لگے؟ حضرت وائل کہنے لگے اللہ کی قسم یہ پانی بولو یہ پانی پانی نہیں تھا. تو ہمارے نبی نے پوچھا جب پانی نہیں تو کیا ہو گیا؟ حضرت وائل نے فرمایا احلا من العسل. سبحان اللہ بولو سبحان. حضرت وائل نے فرمایا احلا من العسل ابید من اللبن ابرد من الثلج. حضرت وائل نے فرمایا میرے نبی آپ کو کیا کہوں, یہ پانی پانی نہیں تھا بلکہ جو میں نے پیا وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو گیا. شہد یعنی مد سے بھی زیادہ میٹھا ہو گیا, دودھ سے بھی زیادہ سفید ہو گیا اور برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہو گیا. بولو سبحان اللہ بولو. اچھا حضرت وائل کہتے پانی پانی نہیں تھا بلکہ شہد سے زیادہ برف سے زیادہ اور دودھ سے زیادہ. حضرت وائل نے اب دیکھو حضرت وائل کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول بہت اچھا پانی ہو گیا. تو حضرت وائل کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ یہاں کتنی دیر بیٹھنے والے ہو؟ ہمارے نبی نے کہا تم کو کیا مطلب میں کتنی دیر یہاں بیٹھنے والا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول میرے گھر میں اور بھی 2-3 مشکیز ہے, سب لے کے آ جاؤ. اللہ کے سب میں تھوک دو نا میرے پیارے نبی, آپ کا تھوک بہت مبارک ہے, اب تھوک دو نا سب پانی اچھا ہو جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا وائل تم نے شروع میں چہرہ اتار دیا. بولو اتار دیا نا چہرہ. اگر چہرہ نہ اتارا ہوتا تم یہی پانی گھر میں لے کر جاتے, قیامت آتی مگر تمہارے مشکیزے کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں کیا آ گیا؟ بولو ہمارے نبی کا تھوک مبارک. اور ہمارے نبی نے فرمایا وائل تم نے کیا سمجھا میں نے اپنا تھوک رکھا؟ نہ, اللہ نے میرے منہ میں جو تھوک رکھا ہے وہ تھوک نہیں ہے, وہ جنت کی بڑی بڑی نہروں کا پانی جاری ہوتا ہے. بولو سبحان اللہ. حضرت وائل کہنے لگے اللہ کے رسول اب دوسرا نہیں لا سکتا برتن. ہمارے نبی نے کہا نہیں یہی لے کر جاؤ. تو حضرت وائل جب جانے لگے نا ہمارے نبی نے کہا وائل سنو یہ لے کر جاؤ, پانی لے کر جاؤ, تم بھی پیو, تمہاری بیوی کو بھی پلاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, یہ پانی جس میں میرا تھوک مبارک ہے تم پیو, تمہاری بیوی کو پلاؤ اور جس کو چائے پلاؤ. جس کے پیٹ میں محبت کے ساتھ یہ پانی چلا جائے گا جہنم تو دور کی بات جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا. اے سچ بتاؤ ہمارے نبی کے چہرے اور تھوک سے بڑھ کر کوئی تھوک, چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ. اب ایک بار بولو نا کون کون پیارے نبی سے محبت کرتا؟ بولو نا محبت کرتے نا. ایک بات اور سنا دو, آپ سب نے یہ اس لیے سنا رہا ہوں, مدرسے کا نام آواز نہیں آ رہی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے نبی کی بیوی, بولو ہمارے نبی کی, اور ہماری ماں, بولو ہماری ماں, اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. اور آپ مدرسہ عائشہ میں پڑھتے ہو نا, اس لیے میں سنا رہا ہوں کہ ہمارے نبی کا چہرہ کتنا پیارا. حضرت عائشہ ہے نا, حضرت عائشہ کیا ہوا ان کو؟ یہ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں. ہاں بھائی آپ لوگ تو سن رہے ہو نا, ادھر نہیں دیکھ رہے ہو نا, بہت اچھا سننا.
کیونکہ آپ نے گھر میں بھی دیکھا ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی اس زمانے میں ایسے بلب اور ٹیوب لائٹ ایسا سب نہیں تھا، وہ چراغ ہوتا تھا، نیچے تیل ہوتا تھا، اوپر وہ بتی جلتی تھی، وہ ایسا چراغ بھی نہیں، ہمارے یہاں جو چراغ آتا نا وہ چراغ اس زمانے میں نہیں تھا، نیچے تیل ہوتا تھا اور اوپر وہ بتی جلتی تھی۔ حضرت عائشہ اپنے گھر میں، بولو حضرت عائشہ اپنے گھر میں، اور کپڑا سی رہی ہے، بولو کپڑا، دھیرے دھیرے حضرت عائشہ کپڑا سی رہی ہے۔ اب معلوم نہیں حضرت عائشہ کو چھینک آئی یا کیا ہوا، مطلب حضرت عائشہ کو زور سے ایسا جھٹکا لگا تو بولو وہ ہاتھ ایسا گیا، تو جو بتی جل رہی تھی نا وہ بجھ گئی اور سارا تیل گر گیا، اور جو کپڑا سی رہی تھی کس سے، وہ سوئی بھی زمین پہ، بولے وہ سوئی بھی زمین پہ، اب سوئی زمین پہ گر گئی۔ اب حضرت عائشہ ڈھونڈ رہی ہے کیونکہ ایک طرف تیل ہے ایک طرف لائٹ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی اللہ کی قسم اتنا اندھیرا ہو گیا کہ میرے کو میرا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، اور ایک طرف سارا تیل گرا ہوا ہے، ایک طرف بتی بجھ گئی ہے، اور ایک طرف میری سوئی نہیں مل رہی۔ حضرت عائشہ فرماتی میں ایسا ایسا کر کے ڈھونڈ رہی ہوں، اندھیرے میں ایسا ہی آدمی ڈھونڈتا نا، ڈھونڈتی رہے، لیکن فرماتی مجھے سوئی نہیں ملی۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی سوئی تو نہ ملی، لیکن اچانک جیسے گھر میں لائٹ آ گئی، اچانک گھر میں لائٹ آ گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئی کہ لائٹ کہاں سے آ گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی میرے اللہ کی قسم لائٹ کہیں سے نہیں آئی، رات کا سناٹا، میرے نبی گھر میں تشریف لا رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ فرماتی میرے اللہ کی قسم میرے نبی قریب آئے قریب آئے قریب آئے قریب آئے قریب آئے، گھر میں اتنا اجالا، حضرت عائشہ فرماتی میرے اللہ کی قسم گھر میں اتنا اجالا ہو گیا کہ میں نے سوئی کو بھی ڈھونڈا اور میرے نبی کے چہرے کے سامنے جا کر سوئی کے سوراخ میں نے دھاگے کو بھی داخل کر دیا، بولو سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت عائشہ کچھ کہنے لگی، ارے بولو کچھ، میں چاہتا ہوں آپ لوگ وہ یاد کرو، مدرسہ عائشہ والے کرو گے انشاءاللہ۔ حضرت عائشہ کچھ کہنے لگی تو ہمارے نبی پوچھے عائشہ کیا ہوا؟ عائشہ نے فرمایا کیا ہوا، سوئی نہیں مل رہی تھی، اندھیرا اندھیرا ہو گیا تھا، آپ آئے، آپ کے چہرے پر کیا اجالا ہے، آپ کے چہرے مبارک پر کیا چمک ہے، آپ کے چہرے انور پر کیا تابانی ہے، ارے آپ قریب آتے گئے قریب آتے گئے قریب آتے گئے، آپ کو شاید نہیں معلوم لیکن آپ کے چہرے کے قریب آ کر میں نے سوئی کے سوراخ میں دھاگے کو داخل کر دیا۔ تو ہمارے نبی نے کہا وہ تو میں نے دیکھا تم نے کیا، لیکن ابھی تم کچھ بول رہی تھی، وہ کیا بول رہی تھی؟ حضرت عائشہ نے کہا اجازت دو تو میں کہوں۔ ہمارے نبی نے کہا کہو۔ حضرت عائشہ نے جو شعر پڑھا، کون کون یاد کرے گا انشاءاللہ، اور اتنا اچھا شعر پڑھا کہ ہمارے نبی خوش ہو گئے، اور خوش ہو کر کیا فرمایا، عائشہ تو نے مجھے خوش کر دیا۔ اور پھر ایک روایت میں حدیث کا مفہوم کہ عائشہ تو نے مجھے خوش کر دیا، ارے کوئی بھی میرا امتی پڑھے اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو کون کون تیار ہے پڑھنے کے لیے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عائشہ نے کیا پڑھا، بہت بہت پیار سے، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا۔ حضرت عائشہ نے پڑھا لنا شمس، بولو بولو بولو، ہم کو یاد نہیں رہتا نا، ہم کو پکچر کے گانے یاد ہوتے نا، ڈائلاگ یاد ہوتے نا، موبائل کی باتیں یاد ہوتی ہے نا، کاش کہ کوئی اگر ایسا گنگناتا ہو اللہ کو کتنا پیار آئے گا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میرے آقا میں نے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ ہے لنا شمس، بولو لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، شمسی خیر من شمس السماء، شمس السماء تطلع بعد فجر، شمسی تطلع بعد عشاء، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان۔ یہ علماء کرام سمجھ گئے ہوں گے جو عربی جانتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ نے کتنے پیار سے کہا، کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر میں نے یہ شعر پڑھا کہ اللہ دو سورج ہے، ایک میرا سورج ہے ایک آسمان کا سورج ہے، بولو ایک میرا سورج ہے اور ایک حضرت عائشہ فرماتی شمسی جو میرے سورج ہے میرے محمد ہے، یہ آسمان کے سورج سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، یہ آسمان کے سورج سے بھی زیادہ بولو
کیوں حضرت عائشہ فرماتی کیوں؟ اس لیے کہ آسمان کا سورج دن میں آتا ہے، بولو آسمان کا سورج دن میں آتا ہے، اجالے میں اجالا کرتا ہے، میرے سورج رات میں آتے گے، رات کے اندھیرے میں آتے گے، اور بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب ہو جاتی ہے۔ بولو بھائی ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ؟ اب آپ لوگ میرے کو اب یہاں تک تو میں آیا، میرے کو بولو نا کون کون نبی سے محبت کرتا ہے؟ ہاں سب کرتے؟ ایک ساتھ میں بول دو نا مصطفیٰ کا دامن۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ بولو مصطفیٰ کا دامن۔ محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے۔ پورا محلہ بولو محبت کرتے، پھر بولو محبت کرتے۔ داڑھی کا ہے؟ نہیں میرے کو ایک دم ایمان سے بولو نا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی؟ نہیں بچوں سے نہیں پوچھ رہا ہوں، ان کو تو آئی نہیں ہے، ان کو پوچھ رہا ہوں جن کو آئی تھی مگر اس کو واپس لوٹا دیا۔ ایک مرتبہ بولو نا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی؟ میں نے پورا مجمع ساتھ میں بولے نا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی؟ پورا مجمع بولے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ داڑھی، حضرت عمر فاروق کے چہرے پہ داڑھی، حضرت عثمان، میں نے آواز نہیں آئی، حضرت عثمان، حضرت علی، اور میدان کربلا میں شہید ہونے والے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ داڑھی، ان کے بھائی حضرت حسن کے چہرے پہ داڑھی۔ یہ ربیع الاخر کے مہینے میں اللہ کے پاس جانے والے عالم ربانی فیض سبحانی پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ داڑھی۔ یہ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی۔ دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی۔ دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ روشن چراغ، بولو داڑھی۔ دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ امیر خسرو، بولو داڑھی۔ ارے ہمارے احمد آباد میں شاہ عالم، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی۔ قطب عالم، ان کے چہرے پر داڑھی۔ شیخ احمد، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی۔ ہمارے بمبئی میں مخدوم شاہ بابا رحمت اللہ علیہ، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی۔ جتنے بزرگوں کا میں نام لے رہا ہوں بولو سب کے چہرے پہ داڑھی۔ اور یہاں کے جوانوں کے چہرے پہ، جوان کیا یہاں کا تو بڈھا بھی لکنگ ہینڈسم، ہاں دیکھو بڈھے بڈھے۔ ہاں میرے پیارو کچھ مت کرو، نبی کے چہرے سے محبت کرو گے انشاءاللہ۔ میں بار بار سناتا ہوں، یہ اجمیر والے بابا ہے نا، کون؟ خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ۔ ان کو کسی نے آ کر پوچھا تھا حضرت یہ داڑھی کائے کو رکھنے کا؟ داڑھی رکھتے تو داڑھی کے بال سفید ہو جاتے، آدمی بوڑھا دکھتا ہے، داڑھی کائے کو رکھنے کا؟ داڑھی نہیں رکھے تو بھی تو کام ہو جائے گا نا، ہم نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، زکات دیتے، حج کرتے، یہ داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے اللہ کے ولی خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا داڑھی رکھو، ہم کو بڑھاپے سے مطلب نہیں، ہم کو جوانی سے مطلب نہیں، ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا ہے۔ تو کون کون تیار ہے؟ بولو بھائی رکھیں گے، داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں بلکہ داڑھی سے زیادہ بڑھ کر ہم کو تو آج یہ وعدہ کرنا ہے، جیسا پہلا وعدہ ہم نے کیا کہ قرآن پاک کو یاد کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے نا۔ نمبر 2 ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ نمبر 3 بولو مصطفیٰ کا دامن۔ اب ایک آخری بات پہ آنا چاہتا ہوں، آؤں کہ وہ مولانا 12-20 چلے گا؟ ہاں ایک کلاک اور میرے گھر پہ آ کے بولنا، یہاں تو بول دیا ایک کلاک اور، میرے وہاں کلاک بج جاتے ہیں۔ اور میں نے ابھی احمد آباد آیا تو سنایا تھا، دیکھو ہمارا یہ الماس آیا نا، میرے ساتھ میں آیا، یہ پہلے لڑکا مولانا حبیب صاحب اتنی میری خدمت کرے، اتنا ایکٹیو لڑکا میں نے نہیں دیکھا، صرف ایک فون پہ گھنٹی بجاؤں، اس کا نکاح میں پڑھایا، میں نے جرم کیا، اس کے بعد سے ایسا اداس اداس جیسا مرا مرایا دکھتا ہے۔ میں نے کہا نا وہ ایک شوہر اپنی بیوی کو، میں نے ابھی احمد آباد میں کہا تھا لیکن آپ لوگ تھے کہ نہیں معلوم نہیں، ایک شوہر اپنی بیوی کو لے گیا، اس کو دانت میں تکلیف ہوگی، اے مولانا عزیز الرحمن تمہاری شادی ہو گئی ہے نا؟
ہاں تمہارے بچے سے بھی میں ملا، میں تم کو کچھ نہیں بولتا، پٹھان کو کائے کو چھیڑنے کا بیکار. تو وہ بیچارہ، وہ شوہر بیچارہ، وہ بیوی بولتی ہو کہ بہت دانت میں درد ہوتا ہے، بہت دانت میں درد ہوتا ہے. تو شوہر ڈینٹسٹ کے پاس لے، ڈینٹسٹ تو سمجھتے ہو نا، اس کے پاس لے گیا. اور ڈینٹسٹ نے برابر وہ دیکھا ویکھا، دیکھنے کے بعد بولا کہ 2 داڑھ نکالنی پڑے گی، 2 داڑھ نکال. تو شوہر نے کہا نکالو، تو کہا نہیں 1000 روپیہ ہوگا. بھائی پیسہ تو پہلے بولنے کا نا. تو شوہر نے 2000 کی نوٹ دیا، بولا زبان بھی نکال دینا. ہاں بہت زور سے مت، بہت زور سے. یہاں رہتے ہو تم، یہی محلے میں رہتے ہو؟ ہاں ارے ان کو نہیں بولا، تیرے ابا کو بلاؤ. بہت مغز ماری ہوتی ہے. دیکھو یہ میں کبھی ان کا نام لیا، کبھی مولانا عزیز کا نام لیا، کبھی مولانا حبیب کا نام لیا. اصل میں توا گرم کر رہا ہوں کیونکہ ابھی روٹی پکانے آ رہا ہوں، اور میں ایسا واقعہ سنانے آ رہا ہوں کہ جس سے پتہ چلے گا کہ ہم سب کو بھی وہ منزل پہ جانا ہے. بولو ہم سب کو. پورا مجمع بولے ایک بار. دیکھو ہنسے ہنسے ٹھیک ہے، ایک بار بولو ہم سب کو مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ سب کو مرنا ہے. بولو کوئی بھی بچنے والا. یہ میں لمبے لمبے بیان کروں لیکن کب اللہ کا حکم آئے گا کچھ معلوم نہیں. آج جیسے یہ اعلان ہوا نا کہ قاری احمد علی کا بیان ہوگا، ایک دن یہ بھی خبر آئے گی احمد آباد میں قاری احمد علی کا انتقال ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا، ہمارا انتقال ہو گیا. سب کو مرنا. بولو بچنے والا کوئی. اللہ نے فرمایا، جو میرے ساتھ میں پڑھیں گے بولو نا، اللہ نے فرمایا کوئی بچنے والا. اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب آخری وقت آئے گا، اللہ فرماتے بلا لے، ڈاکٹروں کو بلا لے، حکیموں کو بلا لے، تعویذ والے باباؤں کو بلا لے. اللہ فرماتے آج سب بچانے کی کوشش کریں گے، میں موت کے گھاٹ اتاروں گا. اللہ فرماتے سب کی طاقت پیچھے ہوگی اور میرا فیصلہ. مطلب مرنا تو ہے سب کو. میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سنا رہا ہوں کہ جس منزل پر ہم کو جانا ہے اس منزل کے لیے ہم نے کیا کیا. میرے پیارو، ایک آپ کو معلوم ہے آج بھی ملک شام، بولو ملک جس کو سیریا بولتے، سیریا. دعا کرو اللہ دشمنوں سے حفاظت فرمائے، اللہ ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرمائے. یہ جو سیریا ہے نا، سیریا، اس کو عربی میں کہتے ہیں ملک شام. کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ملک. اس زمانے میں بہت پہلے زمانے میں ایک شام میں کوئی آدمی تھا، وہ بیچارہ بہت غریب ہو گیا. بولو بیچارہ بہت غریب ہو گیا. کھانے کے لالے ہو گئے، گھر کے لالے ہو گئے، بیوی پریشان، بچے پریشان، اس کی بیٹیاں پریشان، اور اس کے سر پہ قرض چڑھتا گیا. آخر میں وہ پریشان ہو گیا. کہاں رہتا تھا؟ ملک شام، سیریا میں رہتا تھا. ایک دن اس نے سوچا کہ یہاں میرا کچھ بنے گا نہیں، مجھے مدینہ جانا ہوگا. اس وقت مدینے میں سب سے بڑے بادشاہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق. بولو کون؟ حضرت ابو بکر. وہ شام کا رہنے والا غریب آدمی ہے، بچیوں کی شادی کرانا ہے، قرضے میں ڈوبا ہے، گھر میں روٹی نہیں ہے، گھر میں کپڑا نہیں ہے. وہ بیچارہ معلوم نہیں کوئی دبلی ابلی اونٹ کے اوپر بیٹھا، اور اونٹ پر بیٹھ کر بیچارہ شام سے چلا. شام یعنی سیریا سے معلوم نہیں کتنے دن اور کتنے راتوں کا سفر کر کے بولو کہاں پر پہنچ گیا؟ مدینہ پہنچا. اب مدینہ پہنچا سیدھے حضرت ابو بکر کے گھر پر. بولو سیدھے حضرت ابو بکر، کیونکہ اس وقت مدینے میں سب سے بڑے بادشاہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر. خلیفۃ المسلمین کون تھے؟ حضرت ابو بکر. امیر المومنین کون تھے؟ حضرت ابو بکر. تو وہ سیدھے آیا حضرت ابو بکر کے گھر کا دروازہ ماشاءاللہ بڑا دروازہ تھا. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ دیکھ کر سوچنے لگا اتنا بڑا دروازہ ہے، حضرت ابو بکر کے پاس کتنا پیسہ ہوگا اور پورے مدینے کی دولت ان کے پاس ہوگی، میرا تو کام ہی ہو جائے گا. اب انہوں نے سننا وہ حضرت ابو بکر کا دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت ابو بکر نے دروازہ کھولا. کون؟ تو انہوں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. پھر کہا میں تو کہاں سے آیا ہوں؟ سیریا، شام سے آیا ہوں. اور روٹ کر کہنے لگا میں بہت غریب ہوں، میری جوان بیٹیاں ہیں، میرے گھر میں کھانے کے لالے پڑے، میری بیوی تڑپتی، میرے بچے تڑپتے. وہاں ملک شام میں میری کوئی مدد نہیں کیا. کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ مدینہ چلے جاؤ، ابو بکر تمہاری مدد کریں گے. تو آپ تو ابو بکر ہے، آپ تو سارے مسلمانوں کے خلیفہ ہے، آپ میری مدد کریں، مجھے کچھ مدد کرے تاکہ میں شام میں جاؤں، واپس سیریا جاؤں، اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤں پلاؤں اور کوئی دھندا کاروبار کروں، آپ میری مدد کریں. تو حضرت ابو بکر نے دروازے پر سب سنا تو کہا آؤ گھر میں آ جاؤ.
گھر میں آئے تو دیکھا کوئی فرنیچر ہی نہیں گھر میں, صرف چٹائی بچھی ہوئی ہے. تو وہ کہنے لگے آپ کا گھر ہے, آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں. حضرت ابو بکر نے کہا تو کس کے دروازے پر آ گیا؟ میرے دروازے پر آیا. آج تیسری صبح اللہ کی قسم مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے. آج تیسری صبح مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا. یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا کہ فقیر کے دروازے پر آ گیا. میں فقیر کے دروازے پر آ گیا. میرے بھی تیسری صبح میرے کھانے کو کچھ نہیں. وہ میری بیوی اندر رو رہی ہے, میری بیوی کو بھی کھانے کو کچھ نہیں, میرے بچوں کو کھانے کو کچھ نہیں. میں بھلے بادشاہ ہوں, امیر المومنین ہوں, خلیفۃ المسلمین ہوں, لیکن میں بھی امانت دار ہوں نا, میں ایسے ویسے پیسے تو نہیں لے سکتا. تو وہ جو آئے تھے وہ کہنے لگے میں تو بہت امید سے آیا تھا, آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں. حضرت ابو بکر نے فرمایا, اے سننا, بولنا سبحان اللہ بولنا. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں, عثمان کے پاس چلے جاؤ, جو تم مانگو گے عثمان تمہیں دے دیں گے. بولو سبحان اللہ. کن کے پاس چلے جاؤ حضرت؟ تو کہنے لگے آپ کچھ لکھ کر دو نا, میں تھوڑی پہچانتا ہوں حضرت عثمان کون ہے, آپ کچھ لکھ کر دو, میں جا کر بتاؤں گا کہ میرے کو ابو بکر. تو حضرت ابو بکر نے کہا لکھوں گا بھی نہیں اور میرا نام بھی مت لینا, وہاں میرے نام لینے کی ضرورت نہیں اور لکھنے کی ضرورت, صرف جا کر اتنا کہہ دینا, سلام کر کے اتنا کہہ دینا میں غریب ہوں, مصطفیٰ کا غلام ہوں. حضرت عثمان سنتے ہیں کہ مصطفیٰ کا غلام ہے, جو ہوتا ہے لٹا دیتے ہیں. بولو سبحان اللہ. اب وہ غریب کہاں سے آئے تھے؟ سیریا سے. چلے پوچھتے پوچھتے حضرت عثمان کے گھر پر پہنچے. اب جیسے حضرت عثمان کے دروازے پر آئے تو دیکھا حضرت عثمان تو اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے. اب بھائی حضرت عثمان کے جو بچے ہوں گے نا, حضرت عثمان بچوں کو ڈانٹ رہے, زور زور سے ڈانٹ رہے کہ میرے بچوں, ایک دن دودھ پینے کا صبح ناشتے میں, اور ایک دن شہد پینے کا, اور ایک دن کھجور کھانے کا. اے میرے بچوں تم کو کیا ہو گیا؟ تم تو دودھ بھی پیتے ہو, شہد بھی پیتے ہو, کھجور بھی کھاتے ہو, یہ سب ساتھ میں کیوں کرتے ہو؟ اب یہ تو دروازے پر ہے, سوچا ہو یہ تو بچوں کو ڈانٹتے ہیں کہ دودھ کائے کو پیتے ہو, شہد کائے کو پیتے ہو, یہ مجھے کیا دیں گے. لیکن سوچا کہ چلو جائے تو صحیح. دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت عثمان نے دروازہ کھولا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت عثمان نے کہا آؤ بیٹھو. انہوں نے کہا میں سیریا سے آیا ہوں, ملک شام سے آیا ہوں, بہت غریب ہوں, قرضے میں ڈوبا ہوں, میری جوان بیٹیوں کا نکاح کرانا ہے, میرے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہیں, اور ساتھ میں کیا کہا معلوم, میں غریب ہوں اور مصطفیٰ کا غلام ہوں. بولو مصطفیٰ کا. حضرت عثمان نے کہا آپ بیٹھو بیٹھو. جیسے آپ بیٹھے نا تو یہ دودھ کا پیالہ آ گیا, اس کے بعد میں شہد کا پیالہ آ گیا, اس میں کھجور کا حلوہ آ گیا. تو سوچنے لگے بچے کو تو دودھ اور کھجور کے واسطے ڈانٹتے تھے, اور میرے کو دودھ بھی دے دیا, شہد بھی دے دیا, اور یہ بیچارے مسافر تھے, کتنے دن کے بھوکے تھے, انہوں نے دودھ بھی پی لیا, شہد بھی پی لیا, کھجور کا حلوہ بھی کھا لیا. اس کے بعد میں حضرت عثمان نے فرمایا دیکھو باہر اونٹ کھڑا ہے, باہر ایک اونٹ, تمہارا یہ اونٹ ہے نا بہت دبلا پتلا ہے, اس کو یہاں چھوڑ دو. دیکھو ایک بڑا تازہ اونٹ میں نے رکھا ہے, اور دوسرا بھی ایک اونٹ رکھا ہوا ہے. ایک اونٹ پر تم بیٹھ جاؤ, اور دوسرے اونٹ پر میں نے کپڑے بھی رکھا, برتن بھی رکھا, گلہ بھی رکھا, اناج بھی رکھا. تم کو 1 سال تک کوئی فکر کی ضرورت نہیں, آرام سے جاؤ, بیوی بچوں کا پیٹ بھرو. اور سنو ایک بڑا ٹھیلا دیا, اس میں 6000 سونے کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں, جس کو دینار بولتے, دینار, 6000 دینار رکھے ہوئے, یہ بھی لے کر جاؤ. تو یہ تو ایک دم بھائی کوئی بھی آدمی کانپنے لگے کہ یہ اونٹ میں میرے کو بیٹھنے کا, وہ دوسرا اونٹ میں کپڑا بھی میرا, برتن بھی میرا, زیورات بھی میرے, گلہ بھی میرا, اناج بھی میرا, ساری چیزیں, اور آپ نے مجھے 6000 دینار دے دیے, اتنی بڑی رقم آپ نے مجھے دے دی. بس وہ لے کر جانے لگے. پھر ان کو خیال آیا کہ میں لے کر جاتا ہوں, کم سے کم جزاک اللہ تو بولوں, کم سے کم شکریہ تو ادا کروں, اور کم سے کم تھینک یو تو بولوں. یہ واپس آئے اور آ کر کہنے لگے عثمان میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا, آپ نے مجھے گلہ بھی دے دیا, اناج بھی دے دیا, جانور بھی دے دیا, سواری بھی دے دی, کپڑا بھی دے دیا, برتن بھی, اور 6000 سونے کے ٹکڑے دیے, میں آپ کو جزاک اللہ بولنے آیا. تو حضرت عثمان نے فرمایا میرے کو نہیں بولو, جاؤ ابو بکر کو بول دو. کس کو بولو؟ تو وہ کہنے لگے نا مجھے حضرت, ان کو منع کیا تھا نا, کہا نا حضرت ابو بکر. حضرت عثمان نے کہا جاؤ چلے جاؤ, ہم نبی کے غلام ہیں, ان آنکھوں سے کم دیکھتے ہیں, ان آنکھوں سے زیادہ دیکھتے ہیں. ہم ہماری یہ آنکھوں سے, بصارت والی آنکھوں سے ہم کم دیکھتے ہیں, بصیرت والی آنکھوں سے. چلو یہ کون سخاوت کرنے والے کون؟ اچھا یہ بتاؤ, وہ جو غریب آئے تھے انہوں نے سوچا ہوگا کہ 6000 دینار دیں گے, سوچا ہوگا 1000 دیں گے, 2000 دیں گے, لیکن مشہور ہے نا آدمی کی سوچ ختم ہوتی ہے, حضرت عثمان کی سخاوت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. لیکن اب میں آپ کو مدعے پر آؤں, یہ کون سا زمانہ؟ حضرت ابو بکر کا زمانہ. حضرت عثمان نے اتنا دیا.
اچھا پھر کن کا زمانہ آیا؟ حضرت عمر امیر المومنین. اس کے بعد امیر المومنین کون بن گئے؟ خود حضرت عثمان. بھائی حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر, اور حضرت عمر کے وصال مبارک کے بعد خود. اب بتاؤ حضرت عثمان کے پاس کتنی دولت ہوگی, کیونکہ پہلے سے خود مالدار ہے. ان کے پاس معلوم نہیں مدینے کے کتنے کھیت ہیں, کتنے باغات ہیں, کتنی زمین ہے, کتنی جائیداد ہے, کتنی پراپرٹی ہے. حضرت عثمان کے پاس بہت کچھ ہے. بولو مالداروں کے مالدار کون تھے؟ بولو حضرت. لیکن اب میری ماں بہنیں بیٹیاں سب لوگ سننا, یہ پوائنٹ پر آ رہا ہوں, بات ختم کر رہا ہوں. حضرت عثمان جو ہے نا بہت مالدار تھے. بولو بہت. لیکن جب جیسے ابھی احمد آباد میں کیسے رات ہو گئی, 12:30 بج گئے نا, بولو بج گئے نا, ویسے وہاں مدینے میں بھی جب رات ہو جاتی تھی نا, آپ امیر المومنین بادشاہ ہے, آپ کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں, لیکن رات کو جب بالکل اندھیرا ہو جاوے نا, سب لوگ سو جاوے, تو حضرت عثمان سیدھا سادہ کپڑا پہنتے تھے اور سیدھے قبرستان جاتے تھے. بولو ہر رات کہاں جاتے تھے؟ اور میرے پیاروں, میری ماں بہنیں بیٹیوں سنو, حضرت عثمان قبرستان میں پاؤں رکھتے تھے, اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے, یہاں سے آنسو نکلتے, آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپکتے تھے. کہاں جا کر روتے تھے؟ میں نے بولو نا کہاں جا کر؟ ابھی تو قبرستان میں پاؤں رکھا روتے تھے. اب قبرستان میں اس زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے رات کو جاتے تھے. اب ایک صحابی دیکھتے تھے کہ حضرت عثمان روز آتے ہیں اور روز آ کر روتے ہیں, اور اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے آتے. تو ایک صحابی نے ایک دن پوچھا, امیر المومنین, بھائی حضرت عثمان تو امیر المومنین تھے, کہا آپ اتنا قبرستان میں کیوں روتے ہو؟ آپ کے سامنے جنت کا ذکر آتا ہے, آپ نہیں روتے؟ آپ کے سامنے جہنم کا ذکر آتا, آپ نہیں روتے؟ آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ حضرت عثمان, اے احمد آباد والوں سنو, حضرت عثمان نے زور سے چیخ ماری اور کہا, میں نے میرے نبی کو کہتے ہوئے سنا ہے, یہ قبرستان اور یہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. بولو آخرت کی منزلوں میں. اور حضرت عثمان کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا, جو یہ منزل میں بچ گیا وہ ہر منزل میں, اور جو یہ منزل میں پکڑا گیا نا تو یہاں کا عذاب بہت خطرناک ہے. جو یہ منزل میں پکڑا گیا ہر منزل میں پکڑاتا جائے گا. تو میرے پیارو, یہ حدیث آپ نے سنی, حضرت عثمان نے کیا فرمایا؟ قبر آخرت کی منزلوں میں. پوری حدیث پاک لکھی, کان اذا وقف على قبر بكى حتى تبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان القبر اول منزل من منازل الاخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. حضرت عثمان فرماتے قبر آخرت کی منزلوں میں, بولو سب سے جو اس میں بچ گیا, آواز نہیں آ رہی, جو اس میں بچ گیا اور جو اس میں پکڑا گیا. بس میں آخری بات یہیں سے بھی اٹھ کے جاؤں گا, صرف آخری بات, کس کو قبر کے عذاب سے بچنا ہے؟ کس کو اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا ہے؟ ہاتھ اوپر کرو اور بولو سبحان اللہ. بولو کس کو بنانا ہے بھائی؟ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا ہے. ارے قبر کے عذاب سے بچنا ہے. نہیں احمد آباد والے آواز نہیں آ رہی, قبر کو جنت بنانا ہے, قبر کے عذاب سے بچنا ہے. ایک کام کرنا پڑے گا, اللہ کی قسم, یہ قبر ہمارے لیے جنت. بولو قبر ہمارے لیے, ایک بھی عذاب ہمارے قریب نہیں آئے گا. ایک کام کرنا پڑے گا, تیاروں کرنے کے لیے کام کیا کرنا معلوم ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا. بولو 5 وقت کی, بولو فجر ظہر عصر مغرب عشاء. کون تیار ہے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ کیونکہ حدیث پاک میں لکھا, سنو کھل کر سنو, جو نمازی ہوگا اللہ اس کی ہر منزل کو جنت بنائے گا. اور جو بے نمازی ہوگا نا, یہ سنو, بے نمازی جب مرتا ہے نا, ارے جس نے نماز چھوڑی وہ مرتا ہے نا, اس کو بھی تو قبر میں ہی ڈالتے نا, اس کو بھی غسل دیتے نا. ارے بولو نا, ہاں کفن پہناتے. لیکن آپ کو معلوم ہے جب اس کا جنازہ جاتا ہے نا, سب جنازہ لے کر جاتے ہیں نا, تو ہمارے نبی نے فرمایا جو زمین میں دفن کرنے والے نا, وہ زمین چلاتی آنا نہیں, ورنہ بہت خطرناک ہوگا, بہت ڈینجر معاملہ ہوگا. لیکن وہ تو قبر کھودی ہے, وہاں پہ جا کے اس کو ڈال دیتے. حدیث میں لکھا ہے, سنو بچے بچیوں ماں بہنیں سب سنو, حدیث میں جیسا لکھا ہے کہ بے نمازی کو جیسے قبر میں رکھتے ہیں نا,
سب سے پہلے فرشتے اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیتے ہیں. نمبر 2, جو کفن ہم نے پہنایا نا کفن, فرشتے آ کر اس کو پھاڑ کے ننگا کر کے کہتے جب دنیا میں نماز نہیں پڑھا تجھے شرم نہیں آئی, اب کائے کی شرم میں کفن پہن کر آیا ہوا ہے. پھر کیا ہوتا معلوم, حدیث میں ہمارے نبی فرماتے قبر میں جاتے نا, مرد ہو یا عورت ہو, نماز چھوڑے ہو, حدیث میں لکھا جہنم سے 3000 سال گرم کیا لوہا لایا جاتا. لوہا ایسا نوک والا لوہا, اور کتنے سال گرم کیا جہنم میں, اور لا کر وہ جو ہے نا بے نمازی مرد یا عورت, اس کی آنکھوں کو ایسے پھاڑا جاتا ہے, آنکھوں میں ڈال کر اس کو کھینچا جاتا ہے, یہ دونوں جبڑوں میں ڈال کر اس کو پھاڑا جاتا ہے, پھر ہڈیوں کو کوٹا جاتا ہے, پھر پسلی کو پسلی سے ملایا جاتا ہے, پھر قبر میں آگ لگائی جاتی ہے, پھر قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں نماز نہ پڑھ کے تو نے اللہ کو ناراض کیا, تیرے سر کو کچل دیا جائے گا اور قیامت تک یہ عذاب ہوتا رہے گا. اس لیے میرے پیاروں, بچوں, بچیوں, ماؤں, بہنوں, اور یہ جتنے ہمارے بچے کھڑے, میرے جوانوں, آج کا یہ مدرسہ عائشہ کا پروگرام میں ہمارا ایک پکا وعدہ ہے کہ حضرت عثمان اتنی بڑی سخاوت کرنے کے بعد بھی قبرستان جا کے روتے تھے کہ اللہ قبر کے عذاب سے بچائے. ہم نے تو اتنی بڑی سخاوت کی بھی نہیں, اور کبھی ہم نے سوچی بھی نہیں کہ اتنی بڑی سخاوت کریں گے, اور ہم کو بھی قبر میں جانا ہے. اور قبر سے بچانے والی چیز کیا ہے؟ آواز نہیں آتی. قبر کے عذاب سے بچانے والی چیز کیا ہے؟ نماز. قبر کو جنت کا باغ بنانے والی چیز کیا ہے؟ نماز. قبر میں جنت کا بچھونا بنانے والی کون سی چیز ہے؟ نماز. قبر میں جنت کی خوشبو آئے گی تو لانے والی کون سی چیز ہے؟ کون کون تیار ہے؟ بالکل پکا, اللہ کے سامنے پکا وعدہ. بولو انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی, بولو انشاءاللہ. کل کی فجر بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. ہماری نماز قضا. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتے پیارے پیارے میرے بندے اور بندیاں, اللہ فرماتے پیارے پیارے میرے بندے بندیاں, 5 وقت نماز کی پابندی کرتے جاؤ, تم زمین پہ نماز پڑھتے جاؤ گے, اللہ آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا. تو سارا مجمع بولے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے. آواز نہیں آ رہی. قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کون کون پڑھے گا؟ ہاتھ اوپر کرو, بولو انشاءاللہ. مصطفیٰ کا دامن, نماز کا دامن. اس لیے بچوں کل سے شروع نہیں انشاءاللہ. آپ بھی اپنے گھر کے ماں ابا سب لوگ پڑھیں گے نا, بولو نماز انشاءاللہ, تاکہ یہ مدرسہ عائشہ کا جلسہ قبول ہو جائے. میں پھر ایک مرتبہ آپ تمام کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. یہاں کا جو آرگنائزیشن کرنے والے اور جتنے جوانوں کو میں نے دیکھا ماشاءاللہ بہت اچھے والنٹر حضرات ہیں, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. مولانا عزیز الرحمان صاحب کا اور ان کے پورے اسٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سارے بچے بچیوں اور ان کے اماں ابا کا شکریہ ادا کرتا ہوں, پورے مجمع کا, اور خاص کر کے ہمارے بہت ہی پیارے پیارے حضرت مولانا حبیب صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ تندرستی عطا فرمائے. بہت بڑا کام ہے سوشل ورک کرنا, اور یہ جس طرح کام کرتے نا ہماری عقل کے باہر ہو جاتا. مدرسے کو چلانا, ہاسپٹل کو چلانا, اسکول کو چلانا, اور معلوم نہیں غریبوں کی, یتیموں کی, مسکینوں کی, بیواؤں کی, لاچاروں کی مدد کرنا, کبھی افطار کی شکل میں, کبھی گروپ ویڈنگ اجتماعی نکاح کی شکل میں, کبھی کیٹریک آپریشن کی شکل میں, کبھی ڈائیلسس کی شکل میں. بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ ان کے سایہ عاطفت کو تا دیر قائم و دائم فرمائے. اور بھی میرے ساتھ بہت زیادہ مہمان آ گئے جن کے گھر پہ کھانا کھایا. کون تھے وہ؟ اللہ الیاس بھائی کو اچھا رکھے. کتنا لمبا, کیونکہ میں یہاں پر آیا تو مالیگاؤں کے ہمارے بڑے بڑے مہمانوں کو لے کر آیا. ہمارے حاجی رشید شیخانی صاحب یہاں پر ہے, بیٹا حارث یہاں پر ہے, بیٹا فراز یہاں پر ہے, اور پھر ہمارے سورت کے ہمارے جنید بھائی اور مولانا عثمان اور عمران اور الماس. ایک بہت بڑی لمبی جماعت 12-13 آدمیوں کو لے کر میں یہاں پر پہنچا. بس آپ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے آنے کو اور بیٹھنے کو قبول فرما لے. اچھا میرے کو اب آخری بات میں ایک بات پوچھوں, مولانا حبیب آپ کی اجازت ہے پوچھو ایک بات میں آپ کو پوچھو, کس کو روزی میں برکت چاہیے؟ بہت دھیرے دھیرے, ارے پیسہ ہاں بولو, چاہیے؟ نہیں چاہیے تو ہاں بولو, نہیں چاہیے تو نہ بولو بھائی, چاہیے نا. ہاں تو ایک درود پاک میں لایا ہوں,
ایک درود پاک لایا ہوں، اور ہمارے نبی کا وعدہ ہے کہ یہ درود پاک پڑھو گے اللہ کچھ دنوں میں تمہیں بے حساب حلال روزی دے گا. تو کون کون درود پڑھنے کو تیار ہے بھائی؟ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. میں کارڈ میں لے کر آیا ہوں. کارڈ میں کن کو دیا؟ مولانا عثمان صاحب دیا نہیں؟ ابھی دیا نہیں تو کن کو دے دیں گے؟ مولانا عزیز الرحمان کو دے دینا. مولانا حبیب کو مت دینا، بہت کام میں رہتے. مولانا عزیز، اور مولانا عزیز ذرا نرمی سے دینا. تمہارا چہرہ بہت گرم گرم چہرہ ہے بھائی تمہارا. ہماری بیوی کچھ بولتی نہیں، تم غصے والے ویسے نہیں بولتے. اللہ ہمارے بیٹے مولانا عزیز الرحمان کو بہت اچھا رکھیے. وہ تو ایسے ہی مزاق کر رہا ہوں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور سچ بتاؤ نا، یہاں میرے آنے کا مولانا حبیب صاحب آپ کو بھی معلوم ہے کوئی پروگرام نہیں تھا، صرف مولانا عزیز تمہارے چہرے کی محبت میں میں یہاں تک پہنچ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جوانی کو قبول فرمائے. اور یہ رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، اللہ اس کا مصداق بنائے. بولو آمین. تو ایک درود پاک پڑھنے کا اللہ بہت بے حساب چھپر پھاڑ کے روزی دے گا. کون سا درود پاک پڑھنے کا؟ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی یہ درود پاک پڑھتا جائے گا اللہ غیب سے بے حساب حلال برکت والی روزی عطا کرے گا. دکان نہ چلتی ہوگی تو چلتی ہو جائے گی، نفع نہیں ہوتا ہوگا تو نفع ہوتا جائے گا. بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ایک نے میرے کو پوچھا کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ میں نے کہا کتنا چاہیے؟ تو کہتا ہے بہت. تو میں نے کہا بہت نہیں سمجھے آپ لوگ؟ پڑھ لو نا ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات. اللہ بار بار یہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.